ایک ایسا سپریم لیڈر جس سے اسرائیل اور امریکہ دونوں کامتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کی دھمکیاں۔ امریکہ اسرائیل پر ایرانی سپریم لیڈر کا خوف کیوں سوار ہے؟ میزائل نہ رکے تو آیت اللہ خامنائی کو قتل کر دیں گے۔ ٹرمپ کی ایران کو بڑی دھمکی۔ ٹرمپ کا ایران سے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا، جبکہ ٹرمپ کی دھمکی ہم جانتے ہیں خامنائی کہاں چھپے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کون ہے آیت اللہ خامنائی؟ کیوں وہ مغرب کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکے؟ اور اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ایران کی قیادت کس کے ہاتھ جائے گی؟ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے جنگ کے اختیارات پاسداران انقلاب کو منتقل کر دیے کہ اگر شہادت کا رتبہ پا گئے تو آیت اللہ خامنائی کا ممکنہ جانشین کون ہوگا؟ ایران میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے اور یہ کتنا طاقتور اور بااثر عہدہ ہوتا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے قتل کی دھمکیوں کے بعد ایرانی سپریم لیڈر کا کرارا جواب، ہم امریکہ اور اسرائیل سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ٹرمپ اور نیتن یاہو کو زوردار تھپڑ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے متعلق وہ سب کچھ جو لوگ بہت کم جانتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں اور اسرائیل اعلیٰ ایران لیڈر کو قتل کرنے کے امکانات کو مسترد نہیں کرے گا، جس سے تنازع ختم ہو جائے گا۔ دیکھو، ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ہم نے ان کی اعلیٰ جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا۔ یہ بنیادی طور پر ہٹلر کی جوہری ٹیم ہے۔ نیتن یاہو کا ایرانی رہنما کو ختم کرنے کے منصوبے کے بارے میں کہنا ہے کہ اس سے تنازع بڑھنے والا نہیں، یہ تنازع کو ختم کرنے والا ہے۔ اسرائیل نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کے ٹرمپ کے منصوبے کو ویٹو کرنے کی تردید کر دی۔ اسرائیل کے چینل 12 نے قومی سلامتی کونسل کے سربراہ زاچی ہینیگی کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ رائٹرز کی رپورٹ ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے قتل کو ویٹو کیا۔ یہ غلط ہے، سیاسی رہنماؤں کے لیے کوئی استثناء نہیں۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی اسرائیلی حملوں کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو نے فاکس نیوز کو بتایا کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی یقینی طور پر اس کا نتیجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ایران کی حکومت بہت کمزور ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی رہنما کو قتل کرنے کے اسرائیلی منصوبے کو مسترد کر دیا۔ ایک امریکی اہلکار نے CNN کو بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو قتل کرنے کے اسرائیلی منصوبے کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میزائل نہ رکے تو آیت اللہ خامنائی کو قتل کر دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ نام نہاد لیڈر کہاں چھپا ہے۔ نام نہاد سپریم لیڈر ہمارا آسان ہدف ہے، اس وقت ہم انہیں مارنا نہیں چاہتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کے منصوبے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسترد کر دیا تھا، لیکن اب انہوں نے ایران کو بڑی دھمکی دی ہے۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکس پر جاری بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران غیر مشروط طور پر سرنڈر کر دے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آیت اللہ خامنائی کو نام نہاد سپریم لیڈر قرار دیتے ہوئے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کہاں چھپے ہوئے ہیں، وہ ایک آسان ہدف ہیں لیکن وہاں محفوظ ہیں، مگر ہم ابھی انہیں مارنا نہیں چاہتے۔ امریکی صدر نے کہا کہ لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ میزائل عام شہریوں یا پھر امریکی فوجیوں پر داغے جائیں۔ ہمارا صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ہمیں ایران کے آسمانوں پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ ایران کے پاس اچھے فضائی ٹریکرز اور دیگر دفاعی ساز و سامان موجود تھا اور وافر مقدار میں تھا، لیکن وہ امریکی ساختہ، تخلیق کردہ اور تیار کردہ سامان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک اچھے پرانے امریکہ سے بہتر نہیں جنگی سامان تیار نہیں کر سکتا۔ یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے جب اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ شدت اختیار کر چکی ہے اور ایرانی حملوں میں 24 سے زائد اسرائیلی مارے جا چکے اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل کے حملوں میں ملٹری لیڈرشپ اور ایٹمی سائنسدانوں سمیت 200 سے زائد ایرانی شہید ہو چکے ہیں۔ ویورز، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے جنگ کے اختیارات پاسداران انقلاب اسلامی کی شورا کو منتقل کر دیے، جس کے بعد پاسداران انقلاب آئندہ تمام فیصلوں میں بااختیار ہوں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی نے جنگ سے متعلق تمام اختیارات پاسداران انقلاب کی اعلیٰ قیادت کو منتقل کیے۔
ایرانی سپریم لیڈر نے 5 روز سے عوامی سطح پر غیر موجودگی کے دوران پاسدارانہ انقلاب کی اعلیٰ ترین کونسل کو اہم اختیارات منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اقدام ان رپورٹس کے بعد سامنے آیا جن کے مطابق خامنائی کو شمال مشرقی تہران کے علاقے لوئیزان میں واقع ایک زیر زمین بنکر میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں وہ اپنے قریبی اہل خانہ بشمول ان کے بیٹے مجتبی خامنائی کے ہمراہ موجود ہیں۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا تھا کہ ایران غیر مشروط طور پر سرنڈر کر دے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک آسان ہدف ہیں لیکن وہاں محفوظ ہیں۔ ہم کم از کم اس وقت انہیں ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، تاہم ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ میزائل شہریوں یا پھر امریکی فوجیوں پر داغے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا صبر جواب دے رہا ہے۔ اگرچہ ایران نے باضابطہ طور پر جنگی حالت کا اعلان نہیں کیا، لیکن حکام نے اعتراف کیا کہ ملک در حقیقت ہنگامی حالات میں کام کر رہا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی جانب سے اختیارات کی منتقلی کو ایک احتیاطی اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تاکہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو کمانڈ کا تسلسل قائم رہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مسلسل قتل کیے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن وہ صہیونی ریاست کے خلاف بے خوف و خطر ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ جون 2025 کا مہینہ ایران کے لیے سب سے نازک مرحلے میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اب عالمی میڈیا پر یہ بحث جاری ہے خدا نخواستہ آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کر دیا گیا تو ان کی جگہ کون لے گا۔ گزشتہ دنوں اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایک امریکی نشریاتی ادارے ABC نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ متنازع بیان دیا کہ آیت اللہ علی خامنائی کو قتل کر دینا اسرائیل اور ایران کے درمیان پرانی دشمنی کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے اگلے ہی روز اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کورٹز نے زیادہ براہ راست دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ خامنائی کا انجام بھی سابق عراقی صدر صدام حسین جیسا ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی اس خفیہ منصوبہ بندی کو روک دیا تھا جس میں خامنائی کو قتل کرنے کی تجویز دی گئی تھی، اور اس کے باوجود نیتن یاہو اس منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اقدام کشیدگی نہیں بلکہ دشمنی کا خاتمہ لائے گا۔ تو ویوز خامنائی کے ممکنہ جانشین کون؟ عالمی منظرنامے پر اس وقت پوسٹ خامنائی دور کے حوالے سے بحث عروج پر ہے۔ سب سے نمایاں نام ان کے بیٹے مجتبی خامنائی کا ہے، جو ایران کے طاقتور فوجی تنظیم پاسداران انقلاب اور مذہبی اداروں کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتے ہیں۔ 1969 میں پیدا ہونے والے مجتبی ایران عراق جنگ میں شریک رہے اور ایک درمیانے درجے کے عالم ہونے کے باوجود پس پردہ اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ جبکہ ایک اور اہم شخصیت علی رضا عرفی ہیں، جو مجلس خبرگان کے نائب چیئرمین، گارڈین کونسل کے رکن اور قم میں خطیب جمعہ ہیں۔ ان کے مذہبی اور سیاسی عہدے انہیں مضبوط امیدوار بناتے ہیں۔ اسی فہرست میں علی اصغر حجازی شامل ہیں، جو دفتر رہبر کے سیاسی سیکیورٹی امور کے نگران ہیں۔ وہ ایران کے خفیہ ایجنسیز اور اسٹریٹجک فیصلوں میں طویل عرصے سے کلیدی کردار ادا کرتے آ رہے ہیں۔ دیگر اہم ناموں میں غلام حسین محسنی، سابق وزیر انٹیلیجنس، موجودہ چیف جسٹس محمد گلپا یگانی، دفتر رہبر کے سربراہ، سابق وزراء خارجہ علی اکبر ولایتی اور کمال خرازی، اور سابق اسپیکر پارلیمنٹ علی لاریجانی شامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کا اگلا سپریم لیڈر کیسے منتخب ہوگا؟ تو ویورز، ایران میں سپریم لیڈر کی وفات، استعفا یا پھر عدم صلاحیت کی صورت میں مجلس خبرگان نئے راہبر کا انتخاب کرتی ہے۔ اس 88 رکنی مجلس میں صرف عوامی نمائندے ہی شامل نہیں ہوتے بلکہ ان کی جانچ پڑتال بھی گارڈین کونسل کرتی ہے۔ انتخاب کا عمل خفیہ ہوتا ہے جس میں اکثریتی ووٹ کم از کم 45 درکار ہوتے ہیں۔ مذہبی ساکھ نظام سے وفاداری اور ریاستی استحکام قائم کرنے کی صلاحیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی 1989 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کے بعد ایران کے سپریم لیڈر بنے۔ وہ ملک کی عدلیہ، مسلح افواج، ریاستی میڈیا اور تمام اعلیٰ اداروں پر مکمل اختیار رکھتے ہیں اور مغرب خصوصاً امریکہ پر گہرے شک کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ رواں سال جنوری میں دوبارہ امریکی صدر بنے تو خامنائی نے امریکہ سے بات چیت کی اجازت دی، مگر 12 مارچ کو ایک تقریر میں واضح کیا کہ جب یہ علم ہو کہ دوسرا فریق وعدہ نبھائے گا ہی نہیں تو مذاکرات کا فائدہ کیا؟ یہ سب عوامی رائے کو دھوکہ دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات ناکام، جنگ شدت اختیار کر چکی۔ ایران اور مغرب کے درمیان 15 جون کو جوہری مسئلے پر مذاکرات ہونے تھے، مگر 13 جون کو اسرائیل کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر میزائل حملوں کے بعد یہ مذاکرات منسوخ ہو گئے۔ اس پس منظر میں خامنائی کی زندگی کو لاحق خطرات، اسرائیلی قیادت کی دھمکیاں اور مغربی میڈیا میں پوسٹ خامنائی ایران کی باز گشت ظاہر کرتی ہے۔
کہ ایران نہ صرف بیرونی خطرات سے نبرد آزما ہے بلکہ اندرونی قیادت کے حوالے سے بھی ایک ممکنہ تبدیلی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایران کے اعلیٰ رہبر کی جان کے گرد دائرہ تنگ ہو رہا ہے اور دنیا خاموشی سے اس لمحے کا انتظار کر رہی ہے جو مشرق وسطیٰ اور شاید پوری دنیا کے لیے ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی قیادت کی جانب سے قتل کی پے در پے دھمکیوں کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے سخت بیان جاری کر دیا۔ سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری بیان میں ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ ایران دہشت گرد صہیونی ریاست کے خلاف بھرپور طاقت سے کارروائی کرے گا اور صہیونیوں سے بے رحمی برتی جائے گی۔ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر جاری بیان میں امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے مکمل سرنڈر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں مذاکرات میں دلچسپی نہیں، وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں، جبکہ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر کو دھمکاتے ہوئے پیغام دیا تھا کہ انہیں علم ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہاں ہیں، وہ آسان ہدف ہیں لیکن ہم ابھی انہیں قتل نہیں کر رہے۔ اس سے قبل یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ اسرائیل نے ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا جسے امریکی صدر نے ویٹو کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی آمیز بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران صہیونیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور ان سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی ان دنوں اپنی فیملی کے ہمراہ ایک زیر زمین بنکر میں مقیم ہیں جہاں سے مسلسل ملکی سلامتی اور دفاعی معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تازہ ترین پیش رفت کے مطابق انہوں نے جنگی کارروائیوں کی مکمل ذمہ داری پاسداران انقلاب کو سونپ دی، جس کے بعد اب ایران میں جنگ کے تمام اختیارات باضابطہ طور پر پاسداران انقلاب کے پاس ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں ایران کے روحانی پیشوا اور سپریم لیڈر جنہیں ایران میں رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کہا جاتا ہے کی شخصیت غیر معمولی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ ایران کے رہبر معظم کون ہے اور ان کے پاس کتنی طاقت ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے رپورٹ کیا کہ آیت اللہ علی خامنائی 1979 کے انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص ہیں۔ وہ 1989 سے اس عہدے پر فائز ہیں۔ بہت سے نوجوان ایرانیوں نے ہمیشہ سے انہیں ہی اس کردار میں دیکھا ہے۔ کیا ایرانی سپریم لیڈر طاقت کا مرکز ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہ ایرانی ریاست کے طاقت کے مراکز میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ بطور سپریم لیڈر خامنائی کو کسی بھی حکومتی معاملے میں ویٹو کی طاقت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ جس کو چاہیں کسی بھی عوامی دفتر کے امیدوار کے طور پر چن سکتے ہیں۔ ریاست کے سربراہ اور فوج کے کمانڈر ان چیف ہونے کے ناطے وہ ایران کے سب سے طاقتور شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ذاتی پروفائل اور معلومات کی بات کی جائے تو آیت اللہ خامنائی 1939 میں ایران کے دوسرے سب سے بڑے شہر مشہد کے ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بھائی بہنوں میں دوسرے نمبر پر ہیں اور ان کے والد ایک درمیانے درجے کے شیعہ عالم تھے۔ انہوں نے بچپن میں مذہبی تعلیم حاصل کی اور 11 برس کی عمر میں وہ ایک عالم کے طور پر اہل ہو گئے تھے۔ اپنے دور کے دیگر عالموں کی طرح ان کے کام کی نوعیت مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی تھی اور بطور ایک بااثر خطیب وہ شاہ ایران کے نقادوں میں شامل ہو گئے۔ بالآخر 1979 کے انقلاب کے نتیجے میں ایران کے شاہ کا تختہ الٹ گیا۔ خامنائی کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی۔ شاہ ایران کی خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انقلاب کے بعد 1979 کے انقلاب کے 1 سال بعد انہیں بانی آیت اللہ روح اللہ خمینی نے انہیں تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کیا۔ 1981 میں خامنائی صدر منتخب ہوئے، جبکہ 1989 میں روح اللہ خمینی کی وفات کے بعد مذہبی رہنماؤں نے انہیں آیت اللہ خمینی کا جانشین مقرر کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کہاں رہتے ہیں؟ برطانوی میڈیا کے مطابق خامنائی بہت کم ایران سے باہر جاتے ہیں۔ وہ مرکزی تہران میں واقع ایک کمپاؤنڈ میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ ایک سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ باغبانی اور شاعری کے شوقین ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جوانی میں سگریٹ نوشی کرتے تھے، جو ایران کے مذہبی رہنما کے لیے ایک غیر معمولی بات ہے۔ جبکہ 1980 کی دہائی میں ان پر ہونے والے ایک قاتلانہ حملے کے بعد سے خامنائی اپنا دایاں بازو استعمال نہیں کر سکتے۔ خامنائی کی اپنی اہلیہ منصور خجست باقر ذات سے 6 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ خامنائی خاندان شاذ و نادر ہی عوام یا میڈیا کے سامنے آتا ہے۔ خامنائی کے بچوں کی نجی زندگی کے بارے میں سرکاری اور مصدقہ اطلاعات بہت محدود ہیں اور ان کے بچوں میں ان کے دوسرے بیٹے مجتبیٰ اپنے اثر رسوخ اور خامنائی کے قریبی حلقوں میں اپنے کردار کی وجہ سے سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ تو ویورز، ایک طرف دنیا سپریم لیڈر کے قتل کی افواہوں سے لرز رہی ہے تو دوسری طرف ایران دشمن کو وہ پیغام دے چکا ہے جو صرف خون کی زبان میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر آیت اللہ خامنائی پر حملہ ہوا تو یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہوگی، یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔
لیکن اصل سوال اب یہ نہیں کہ خامنائی کہاں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اگلا ایرانی سپریم لیڈر کون ہوگا؟ آپ کے خیال میں ایران کا مستقبل کس کے ہاتھ میں محفوظ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔